میرے سارے شیمپو تم نے فلش کر دیے؟ اسویر جو لاؤنج میں بیٹھا تھا اس نے لاپرواہی سے کافی کا کپ اٹھایا۔ اوہ، تو تم نے نوٹس کر لیا؟ مجھے لگا تم اپنے انڈوں اور مچھلیوں والے شیمپو سے ہی کام چلا لو گی۔ ایشل غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ مڑی اور کچن سے کیچپ کی ایک بڑی بوتل اٹھا لائی۔ اس سے پہلے کہ اسویر سمجھ پاتا، ایشل نے پوری بوتل اس کے سفید شرٹ پر خالی کر دی۔ اسویر جو اب سر سے پاؤں تک سرخ کیچپ میں لت پت تھا، آہستہ سے اٹھا۔ ایشل کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ اسویر نے قدم آگے بڑھایا۔ ایشل پیچھے ہٹتی ہوئی بھاگی۔ اسویر پلیز۔ وہ باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اسویر اس کے پیچھے تھا۔ فرش گیلا تھا۔ ایشل کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر ٹائل سے ٹکراتا، اسویر نے ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایشل سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے ہاتھ اسویر کی کیچپ سے بھیڑی شرٹ پر تھے۔ دونوں کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اسویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی گہری آواز میں کہا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کریش ہو گئی ہے۔ مجھے کل صبح 10 بجے تک وہ تمام شیئرز اپنی میز پر چاہیے، ورنہ آپ سب اپنی نوکریوں سے فارغ ہیں۔ اسویر خانزادہ نے فون کو بے دردی سے میز پر بٹکا تو اس کے سامنے بیٹھا مینیجر خوف سے کانپ گیا۔ وہ اسویر خانزادہ تھا، خانزادہ انڈسٹریز کا اکلوتا مالک، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ جتنا کامیاب وہ اپنے کام میں تھا، اتنا ہی اکھڑ مزاج اور سخت گیر وہ اپنی ذاتی زندگی میں تھا۔ اس کی باروب شخصیت اور گہری آنکھوں سے جھانکتی سرموہری کسی کو بھی ایک لمحے میں جبا دینے کے لیے کافی تھی۔ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ شروع سے ہی ضدی اور اپنی منمانی کرنے کا عادی تھا، اور اب بزنس کی دنیا نے اسے مزید پختہ کر دیا تھا۔ خانزادہ مینشن شہر کے پوش ترین علاقے میں ایک قلعے کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں دو خاندان ایک ساتھ بستے تھے۔ ایک اسویر کے والدین سارم خانزادہ اور بینا بیگم، اور دوسرا اس کے چچا نادر خانزادہ اور ان کی بیگم کا۔ نادر خانزادہ کی ایک ہی بیٹی تھی، عنایا، جو اسویر سے چند سال چھوٹی تھی۔ اسویر اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کا درجہ دیتا آیا تھا، اور عنایا بھی اسے بھائیوں سے بڑھ کر مانتی تھی، مگر دونوں خاندانوں کے والدین کے دلوں میں کچھ اور ہی پک رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جوڑنا چاہتے تھے۔ وہ اس کزن میرج کو ایک پکی رشتہ داری میں بدلنے کے خواہاں تھے۔ بینا بیگم نے نادر خانزادہ کی بیوی سائمہ کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھماتے ہوئے بات شروع کی۔ سائمہ بھابھی، اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، عنایا بھی ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہیں، اور اسویر بھی اپنا بزنس سنبھال چکا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں ان دونوں کا رشتہ پکا کر دینا چاہیے۔ سائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بینا، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ اسویر جیسا داماد ملنا خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ بس ایک بار بچوں سے بھی رسمی طور پر پوچھ لیں۔ ویسے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ عنایا گھبرائی ہوئی سیدھی اسویر کے اسٹڈی روم میں داخل ہو گئی۔ اسویر اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ عنایا کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا عنایا، خیریت ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ عنایا نے بے چینی سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اسویر بھائی، ماما اور تائی امی ہماری شادی کی باتیں کر رہی ہیں، پلیز آپ کچھ کریں، آپ انہیں منع کر دیں۔ میں آپ کو صرف اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ اسویر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، تم جانتی ہو میں بھی تمہیں اپنی بہن سے زیادہ کچھ نہیں سمجھنا۔ میں خود ان سے بات کروں گا، تم جا کر اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ عنایا نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور سکون کا سانس لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسویر واپس اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے۔ انہی دنوں ان کی پھپھو کے بیٹے کی شادی کی تاریخ آ گئی۔ پورا خاندان لاہور میں ہونے والی اس شادی کے لیے مدعو تھا۔ گھر میں ایک چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ بینا بیگم نے اسویر کو بھی تیاری کرنے کا کہا۔ اسویر بیٹا، تم بھی ریڈی رہنا، آخر تمہارے کزن کی شادی ہے۔ اسویر نے اپنے مخصوص سرد لہجے میں جواب دیا۔ ماما آپ سب جائیں، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے۔ بینا بیگم نے منہ بنایا۔ ہر وقت کام کام کام، کبھی خاندان کے لیے بھی وقت نکال لیا کرو۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اسویر کو منانا ناممکن ہے۔ اگلے دن خانزادہ منشن کی دونوں فیملیز سوائے اسویر کے لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسویر نے سکون کا سانس لیا کہ کم سے کم ایک ہفتے کے لیے وہ گھر کے ڈراموں اور شادی کی باتوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ پورے منشن میں اکیلا تھا اور یہ سکون اسے عزیز تھا۔ وہ اپنے کام میں غرق تھا کہ اگلے ہی دن ڈور بیل نے اس کی توجہ بھٹکا دی۔ اس نے غصہ سے انٹرکام پر دیکھا، مگر کیمرے میں کوئی واضح نظر نہیں آیا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا خود دروازہ کھولنے گیا۔ دروازے پر ایک بڑی سی ٹرالی کے پیچھے چھپی ایک لڑکی کھڑی تھی، جو اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔
اسویر نے اپنی گہری آنکھوں سے اسے گھورا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ لڑکی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائی۔ کمال ہے، ایک تو اتنی دور سے آ اور اوپر سے یہ اکڑو خان ایسے استقبال کر رہا ہے جیسے میں کوئی بھکاری ہوں۔ اس نے اپنا بیگ کندھے سے اتارا۔ میں ایشل ہوں، آپ کی خالہ کی بیٹی، کراچی سے آئی ہوں۔ اسویر کے ماتھے پر تیوریاں مزید گہری ہو گئی۔ آ جاؤ اندر، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ ایشل جو اپنی خالہ سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، یہ سن کر اس کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ کوئی نہیں ہے؟ خالہ کہاں ہے؟ سب لوگ ایک شادی پر لاہور گئے ہیں، 1 ہفتہ بعد آئیں گے، اسویر نے انتہائی بے نیازی سے کہا اور واپس لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ ایشل نے اپنا بھاری بیگ وہیں پٹکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، بے حد ہو گئی ہے، یہ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا۔ ایشل دراصل اپنی ماں صبا کے کہنے پر یہاں آئی تھی۔ وہ بزنس مینجمنٹ کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسے اپنے فائنل تھیسس کے لیے کسی مشہور بزنس ٹائکون کا انٹرویو کرنا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اپنی بہن بینا بیگم کے پاس اسلام آباد بھیج دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر یا بیٹے اسویر کی مدد سے اس کا تھیسس مکمل کروا دیں گے۔ ایشل کو کیا معلوم تھا کہ جس کزن سے وہ کبھی کبھار بچپن میں ملی تھی، وہ آج کا اتنا بڑا اور اکھر مزاج بزنس ٹائکون اسویر خانزادہ بن چکا ہے، اور اب وہ یہاں سویران محل جیسے گھر میں اس اکڑو کے ساتھ بالکل اکیلی پھنس گئی تھی۔ اس نے اسویر کو دیکھا جو دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ میں گم ہو چکا تھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایشل نے دل ہی دل میں سوچا، 1 ہفتہ اس برف کے گولے کے ساتھ، یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئے؟ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنی ماں کو کال ملائی۔ ہیلو ماما، آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا ہے؟ یہاں تو خالہ لوگ ہیں ہی نہیں، بس وہ آپ کا بھانجا ہے اسویر، اور وہ اتنا سڑا ہوا ہے کہ مجھے ویلکم کرنا تو دور، پانی تک کا نہیں پوچھا۔ اسویر نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے بغیر سرد آواز میں کہا، کچن اس طرف ہے، جا کر خود لے لو، اور اگر میری برائیاں کرنی ہیں تو پلیز تھوڑا آہستہ بولو، میری میٹنگ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ایشا نے شرمندگی سے فون کاٹ دیا۔ یہ آدمی تھا یا کوئی بلا؟ اسے اسلام آباد آئے 2 دن ہو گئے تھے، وہ ایک بڑے سے گیسٹ روم میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسویر صبح سویرے آفس نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ وہ پورے گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی۔ اس نے ہمت کر کے اپنی ماں سے بات کی کہ وہ اس کے تھیسس کا بتائے۔ اسویر جب رات کو تھکا ہارا واپس آیا تو ایشل نے اسے روکا۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اسویر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کہو۔ وہ دراصل میں یہاں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہوں، مجھے اپنی تھیسس کے لیے ایک بزنس مین پر ریسرچ کرنی ہے، تو ماما نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے۔ اسویر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر کہا، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، تم کوئی اور بزنس مین ڈھونڈ لو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایشل کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ کتنا بدتمیز اور مغرور انسان ہے۔ میں بھی ایشل ہوں، اپنا کام نکالنا مجھے بھی آتا ہے، اب میں دیکھتی ہوں کہ تم میری مدد کیسے نہیں کرتے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک نیا پلان سوچ لیا تھا۔ اگر وہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں دے گا تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑے گی۔ یہ اسویر خانزادہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میں اس کی اکڑ نکال کر رہوں گی، تھیسس تو میں اسی پر لکھوں گی، اب چاہے چوری چھپے کیوں نہ لکھنا پڑے۔ ایشل نے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود سے عہد کیا تھا۔ اس اکڑو خان نے اسے سیدھے سیدھے مدد کرنے سے انکار کر کے اس کی انا کو للکارا تھا۔ اب وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں رہی تھی بلکہ ایک جاسوس بن چکی تھی، جس کا مشن تھا مسٹر اکڑو خانزادہ کے سارے رازوں سے پردہ اٹھانا۔ اگلے 2 دن اس نے اسویر کے معمولات پر نظر رکھنے میں صرف کر دیے۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر جم جاتا، 8 بجے ناشتہ کرتا، 9 بجے آفس جاتا اور رات کو دیر سے واپس آتا۔ گھر پر بھی وہ زیادہ تر اپنے فون یا لیپ ٹاپ پر مصروف رہتا، یا پھر گھر کے بیک سائڈ پر اپنے پرائیویٹ آفس، جسے وہ اسٹڈی کہتا تھا، وہاں بند ہو جاتا تھا۔ ایشل نے نوٹ کیا کہ وہ اسٹڈی کو ہمیشہ لاک کر کے رکھتا تھا، اس کمرے میں ضرور کوئی راز تھا۔ اس نے اس کمرے میں جانے کا تہیہ کر لیا۔ اسے موقع اس دن ملا جب اسویر آفس سے جلدی واپس آ گیا۔ وہ کسی فون کال پر شدید غصے میں لگ رہا تھا اور تیزی سے اپنی اسٹڈی کی طرف بڑھا۔ ایشل نے دیکھا کہ وہ فون پر بات کرنے میں مگن تھا کہ اس نے دروازہ لاک نہیں کیا۔ ایشل کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہی موقع تھا، وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ وہیں رک کر اندر جھانکنے لگی۔ اسویر اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھا تھا اور فون پر کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا، لیکن مجھے آج شام تک وہ فائل چاہیے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس نے فون بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور کمرے سے اٹیچ باتھ روم میں چلا گیا۔ جیسے پانی گرنے کی آواز آئی، ایشل سمجھ گئی کہ اس نے نل کھول دیا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر بلی کسی خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ بہت بڑا اور پرتعیش تھا۔ ایک دیوار پر بڑی سی LCD لگی تھی، دوسری طرف کتابوں کی الماریاں تھیں
اور درمیان میں اس کی بڑی سی میز۔ ایشل کو کتابوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کا ہدف اس کی میز تھی۔ وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھی مگر وہاں کچھ خاص نہیں تھا۔ کچھ فائلیں تھی جن پر خانزادہ انڈسٹریز لکھا تھا، یہ اس کے کام کی نہیں تھی۔ اس نے درازیں ٹٹولی۔ پہلے 2 درازوں میں اسٹیشنری اور کچھ بزنس کارڈ سے مگر تیسرا دراز لاک تھا۔ ایشل نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ اتنے میں باتھ روم میں پانی بند ہونے کی آواز آئی۔ ایشل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ پکڑی جانے والی تھی۔ وہ تیزی سے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ سامنے ایک بڑی سی لکڑی کی الماری تھی جو شاید کپڑوں یا کوٹس کے لیے تھی۔ وہ بھاگ کر اس میں گھس گئی اور دروازہ ہلکا سا بند کر لیا۔ اس کا دل کسی ریس کے گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ تصویر باتھ روم سے نکلا، اس کا موڈ اب بھی خراب تھا۔ وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھا اور اس نے وہی لاک دروازہ کھولا۔ ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس نے اسے لاک ہی نہیں کیا تھا، وہ صرف اس کے دماغ کا وہم تھا۔ اسویر نے دراز سے ایک چھوٹی سی سیاہ ڈائری نکالی اور اس میں کچھ لکھنے لگا۔ ایشل نے سکون کا سانس لیا مگر تبھی اس کی نظر دراز کے اندر پڑی۔ وہاں ایک کالا چمکتا ہوا پستول رکھا تھا۔ ایشل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ایک بزنس مین کے پاس بندوق، یہ کیا چکر ہے؟ وہ ابھی صدمے سے نکلی نہیں تھی کہ اسمیر کا فون دوبارہ بج اٹھا۔ اس نے ڈائری بند کی، پستول کو وہیں چھوڑا، دراز بند کیا اور فون اٹھایا۔ جی باس، وہ دوسری طرف سے بولا۔ اسمیر کی آواز نہ بالکل مختلف تھی، سرد اور بے رحم۔ ہاں، مجھے رپورٹ ملی ہے، مال پہنچ گیا ہے۔ اچھا، لیکن مخالف پارٹی ابھی ٹانگ اڑا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آسانی سے مانیں گے، اسمیر نے کرسی پر گھومتے ہوئے کہا۔ دوسری طرح سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ اسمیر کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ نہیں، یہ رسک بہت بڑا ہے، تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ کل رات تک وہ جگہ خالی ہونی چاہیے، اگر وہ مزاحمت کریں تو پلان بی پر عمل ہوگا۔ ہاں، وہی دھماکہ، اس کے لیے تیار رہو، کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے آخری الفاظ اتنی دھیمی آواز میں کہے جو ایشل کو سنائی نہ دیے کہ ایشل کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ دھماکہ؟ لفظ دھماکہ سنتے ایشل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھماکہ، پستول، یا اللہ، یہ تو کوئی مافیا ڈان ہے، کوئی دہشت گرد ہے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، وہ خوف سے اتنی بکھلائی کہ اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ کبرڈ کے اندر ہی اسویر کے لٹکے ہوئے کوٹوں کے اوپر دھڑام سے گر گئی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اسویر نے فون کاٹ دیا، اس کی تیز نظریں سیدھی کبرڈ کی طرف مرکوز تھیں۔ کون ہے وہاں؟ اس نے اپنی گرجدار آواز میں پوچھا۔ ایشل کی سانس اس کے حلق میں اٹک گئی، وہ وہیں بے حس و حرکت پڑی رہی، دعا مانگ رہی تھی کہ زمین پڑ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسویر اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قدموں کی آہٹ کبرڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کبرڈ کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر کسی مزاحیہ فلم سے کم نہیں تھا۔ ایشل، ملک کی سب سے بڑی جاسوس، اسویر کے مہنگے ترین سوٹس اور کوٹس کے ڈھیر میں الجھی ہوئی آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہی تھی۔ اسویر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت، غصہ اور نہ جانے کون کون سے تاثرات آ کر گزر گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز ناقابل یقین حد تک سرد تھی۔ ایشل نے فوراً مسکینی صورت بنا لی جو اس پر بالکل نہیں جچ رہی تھی۔ وہ میں یہاں چھپن چھپائی کھیل رہی تھی، اس نے انتہائی احمقانہ جواب دیا۔ اسویر نے اپنی بھنویں اچکائی۔ میرے کبرڈ میں اکیلے؟ ایشل نے اپنے الجھے بالوں سے ایک کوٹ ہٹانے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ آپ کے کوٹ بہت اچھے ہیں، میں بس ان کا میٹیریل چیک کر رہی تھی۔ ہاں، بہت نرم ہے، اس نے کوٹ کو چھوتے ہوئے کہا۔ اسویر نے دانت پیستے ہوئے کہا، باہر نکلو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایشل کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی اور پھر گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ سچ سچ بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہی تھی اور کب سے چھپی ہوئی تھی؟ اسویر نے اسے گھورا۔ ایشل کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، دھماکے والی بات اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں سنا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں سنا، وہ جلدی جلدی بولی۔ اسویر کی آنکھیں مزید سکڑ گئیں۔ میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ تم نے کچھ سنا ہے یا نہیں، میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی تھی۔ ایشل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ میں راستہ بھٹک گئی تھی، ہاں کچن ڈھونڈ رہی تھی اور غلطی سے آپ کے کبرڈ میں پہنچ گئی۔ اسویر نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ میرا اسٹڈی جو گھر کے آخری کونے میں ہے اور تمہارا کمرہ جو دوسرے منزل پر ہے، اور تم یہاں کچن ڈھونڈ رہی تھی؟ ایشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، مجھے بھوک لگ گئی تھی تو… اس سے پہلے کہ اسویر کچھ اور کہتا ایشل نے اسے دھکا دیا۔ مجھے بہت زور سے واش روم آیا، بائے، اور وہ طوفان کی طرح کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اسویر وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔
اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات تھے. اس نے دھماکے والی بات کی تھی اور یہ لڑکی عین اسی وقت کبٹ میں چھپی ہوئی تھی. اگر اس نے کچھ سن لیا تو یہ کسی سے کچھ کہہ نہ دے. اس کی ریزرو طبیعت اس کے پیشے کی ضرورت تھی اور ایشل کی حرکت اس کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی تھی. اس نے مٹھیاں بھینچ لی. اس لڑکی کا دماغ ٹھکانا لگانا ہی پڑے گا. اس رات ایشل اپنے کمرے میں بستر پر سکڑی بیٹھی تھی. وہ اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی. اس کا کزن ایک قاتل تھا، ایک ڈان، ایک دہشت گرد. وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنی ماں کو فون ملا رہی تھی کہ اسے آ کر یہاں سے لے جائے. ماما، ہیلو، آپ ٹھیک ہے؟ ایشل نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا. ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ صبا بیگم نے پوچھا. ماما، آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ یہ تصویر تو یہ تو بہت خطرناک. اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی اس کے کمرے کی لائٹ اچانک بند ہو گئی. کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا. ایشل نے خوف سے چیخ ماری. ماما. فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا. اف، اس کو بھی ابھی بند ہو رہا تھا. اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی کہ شاید سوئچ بورڈ تک جا سکے. تبھی دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور پھر بند ہو گیا. کوئی کمرے میں آیا تھا. کون ہے وہاں؟ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی. کوئی جواب نہیں آیا مگر اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی. ایشل کا خوف سے برا حال تھا. وہ، یا اللہ مدد، یا اللہ. وہ بیڈ پر پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ اس کی پیٹھ بیڈ بورڈ سے جا لگی. تبھی وہ سایہ بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا. چاند کی ہلکی سی روشنی جو کھڑکی سے آ رہی تھی اس میں سے وہ چہرہ نظر آیا. اسفیر. وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا اسے گو رہا تھا. کس سے بات ہو رہی تھی؟ اس کی سرد بے تاثر آواز اندھیرے میں گونجی. مما سے. ایشل نے بمشکل اپنی تھوک کو نکلا. اور کیا بتا رہی تھی؟ کہ میں بہت خطرناک ہوں؟ اسفیر نے پوچھا اور ایک قدم آگے بڑھایا. وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ چکا تھا. ایشل نے اپنی سانس روک لی. سنو چھوٹی جاسوس. اسفیر کا لہجہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا. اگر تم نے آج دن میں کچھ بھی سنا ہے اور وہ اس کمرے سے باہر گیا یا تمہاری مما تک بھی پہنچا تو یاد رکھنا. اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ایشل کے کان کے قریب جھکا. جتنی جلدی لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اتنی جلدی میں انہیں اوپر پہنچا بھی سکتا ہوں. ایشل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی. میں نے کچھ نہیں سنا. خدا کی قسم میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی. پلیز مجھے جانے دو. اسفیر نے اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا. مجھے جواب نہیں چاہیے، مجھے خاموشی چاہیے. اگر تمہاری زبان کھلی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا. سمجھ گئی؟ ایشل نے شدت سے اس بات میں سر ہلایا. اسفیر چند سیکنڈ اسے گھورتا رہا، پھر وہ اٹھا. اس نے دروازے کے پاس جا کر لائٹ کا سوئچ آن کیا. کمرہ ایک دم روشن ہو گیا. ایشل نے آنکھیں میچ لی. جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسفیر جا چکا تھا. وہ وہیں بیڈ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی. آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا کزن اسفیر خانزادہ کوئی بزنس مین نہیں بلکہ مافیا کا ایک بے رحم گنڈا ہے. ایشل نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی. اس کا دل مسلسل خوف کی حالت میں تھا. اسفیر خانزادہ کی وہ سرد دھمکی بھری آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. میں اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا. وہ کسی پاگل کی طرح بستر پر سکڑی بیٹھی تھی اور صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی. اس کا واحد مقصد اب یہاں سے بھاگنا تھا. اس گھر میں اس مافیا ڈان کے ساتھ ایک پل بھی رہنا اس کے لیے ناممکن تھا. وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ وہ کیا بہانہ بنا کر یہاں سے نکلے گی. جیسے صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی وہ اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کرنے لگی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ناشتے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائے گی، چاہے اسے بس اسٹاپ تک پیدل ہی کیوں نہ جانا پڑے. وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی. سیڑھیاں اتر کر لاؤنج تک پہنچی تھی کہ مرکزی دروازے پر بیل ہوئی. ایشل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. اتنی صبح کون ہو سکتا ہے؟ کہیں اسفیر کے گنڈے تو نہیں آ گئے؟ وہ ڈر کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی. دروازہ گھر کے ملازم نے کھولا اور سامنے سے جو آوازیں آئیں انہیں سن کر ایشل کی جان میں جان آئی. ارے بھائی، سارا سامان دھیان سے اتارنا. بینا بیگم کی آواز گونجی. ان کے پیچھے عنایا، سائمہ بیگم اور نادر خانزادہ داخل ہوئے. وہ سب شادی سے واپس آ گئے تھے. ایشل ابھی صوفے کے پیچھے سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بینا بیگم کی نظر اس پر پڑ گئی. ایک لمحے کے لیے اسے گھورتی رہی. ایشل، تم، میری بچی، تم یہاں؟ بینا بیگم حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف لپکی. ایشل ان کے گلے لگ گئی. جی خالہ. بینا بیگم نے اسے خود سیلیکٹ کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا. ماشاءاللہ، پہچانی ہی نہیں جا رہی. کتنی بڑی ہو گئی ہو. آخری بار دیکھا تھا جب تم 10 سال کی تھی. اپنی ماما کے ساتھ آئی تھی. ارے
تم کام کیوں رہی ہو؟ پیلی کیوں پڑ رہی ہو؟ صوفے کے پیچھے کیا کر رہی تھی؟ ایشل نے بامشکل آنسو ضبط کیے. کچھ نہیں خالہ، وہ بس آپ کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر. سائمہ بیگم بھی مسکراتی ہوئی آگے بڑھی. بینا، یہ تمہاری بھانجی ہے، صبا کی بیٹی. ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. انایا جو اب تک خاموشی سے کھڑی تھی، اس نے بھی رسمی طور پر مسکرا کر ہیلو کہا. وہ ایشل کو جانتی نہیں تھی، بس اپنی تائی امی سے اس کے بارے میں سن رکھا تھا. بینا بیگم نے اسے صوفے پر بیٹھا. ارے بیٹا، صبا نے بتایا ہی نہیں کہ تم آ رہی ہو، اور تم آئی کب؟ اچھا ہوا تمہارے بابا کا دبئی والا پروجیکٹ آخر کار ختم ہوا اور تم لوگ واپس کراچی شفٹ ہوئے، ورنہ تم لوگوں کی تو شکل دیکھنا ہی بھول گئے تھے ہم. ایشل نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی. جی خالہ، بس پچھلے مہینے ہی شفٹ ہوئے ہیں. اچھا، تم اکیلی تھی یہاں اسویر کے ساتھ؟ ہائے اللہ، وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. میری بچی بور ہو گئی ہوگی. ایشل کیا بتاتی کہ وہ بور نہیں ہوئی، بلکہ موت کے منہ سے بال بال بچی ہے. اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا. تبھی اس کی نظریں سیڑھیوں پر پڑیں، جہاں اسویر خانزادہ اپنے مخصوص سر تاثرات کے ساتھ کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا. اس کی نظریں سیدھی ایشل پر تھیں، جیسے اسے اس کی رات والی دھمکی یاد دلا رہا ہو. ایشل نے فوراً نظریں چرا لی. اسویر نے نیچے آ کر سب کو سلام کیا اور اپنے والد سے کچھ کام کا کہہ کر ناشتے کی میز کی طرف بڑھ گیا. ایشل کو لگا جیسے وہ کسی شکاری کے جال میں پھنس چکی ہیں. اب وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی. ناشتے کی میز پر سب لوگ شادی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک بینا بیگم کو کچھ یاد آیا. ارے ایشل، تم تو اپنی تھیسس کے سلسلے میں آئی تھی نا؟ صبا بتا رہی تھی کہ تمہیں کسی بزنس مین پر ریسرچ کرنی ہے. ایشل کے ہاتھ میں پکڑا چمچ کام کیا. جی خالہ. وہ اسویر نے جو کافی کا کپ اٹھا رکھا تھا وہیں رکھ دیا. اس نے ایشل کی طرف دیکھا. بینا بیگم نے فوراً کہا، اسویر بیٹا، تمہیں ایشل کی مدد کرنی ہے. یہ تمہاری کزن ہے، اتنے سالوں بعد ہمارے گھر آئی ہے، اور وہ بھی ایک کام سے. اسویر نے اپنی ماں کو دیکھا. ماما، آپ جانتی ہیں میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے. یہ کوئی کالج پروجیکٹ ہے. ایشل نے فوراً لقمہ دی. جی خالہ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ان کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آن لائن ریسرچ کر لوں گی. مجھے اجازت دیں، میں آج ہی کراچی واپس. اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اس کے خالو سارم خانزادہ جو اب تک خاموشی سے سب سن رہے تھے بول پڑے. یہ کیا بات ہوئی؟ آن لائن ریسرچ؟ جب خانزادہ انڈسٹریز کا CEO تمہارے سامنے بیٹھا ہے. نہیں بھائی اسفیر، یہ فائنل ہے. ایشل کل سے تمہارے ساتھ آفس جائے گی. تم اسے اپنے ساتھ رکھو گے اور اس سے جو بھی معلومات چاہیے تم اسے دو گے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسفیر نے اپنے باپ کو دیکھا. وہ جانتا تھا کہ اب بحث کی گنجائش نہیں ہے. اس نے ایک سرد نگاہ ایشل پر ڈالی جو اب کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا. ایشل کو لگا جیسے اسے موت کا پروانہ سنا دیا گیا. اب اسے اس روز مافیا ڈان کے ساتھ اس کے آفس میں رہنا ہوگا، جہاں وہ اپنے دھماکوں کی پلاننگ کرتا تھا. اگلی صبح ایشل انتہائی بوجھل دل کے ساتھ اسفیر کی گاڑی میں بیٹھی. پورا راستہ اسفیر نے ایک لفظ نہیں کہا. وہ بس تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا رہا اور فون پر احکامات جاری کرتا رہا. ایشل خاموشی سے باہر دیکھتی نہیں، دعا کرتی نہیں کہ یہ دن جلدی ختم ہو جائے. اس کا آفس شہر کی سب سے اونچی عمارت کے ٹاپ فلور پر تھا. پورا فلور اسی کا تھا. شیشے کی دیواروں سے پورا شہر نظر آ رہا تھا. ہر کوئی اسے جھک کر سلام کر رہا تھا. اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا. مس تانیہ، انہیں میرے آفس کے ساتھ والے کیبن میں ایک ڈیسک دے دیں اور خیال رہے کہ یہ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. ایشل نے اس کیبن میں قدم رکھا. یہ بھی کسی چھوٹے موٹے آفس سے کم نہیں تھا، مگر اسویر نے اسے واضح طور پر نظر انداز کر دیا تھا. پہلا دن گزر گیا. اسویر نے اسے ایک بار بھی نہیں بلایا. وہ بس آتی، خاموشی سے بیٹھتی رہتی اور چلی جاتی. دوسرا دن بھی ایسا ہی گزرا. اسفیر میٹنگز میں مصروف رہا اور ایشل بیکار بیٹھی رہی. وہ حیران تھی کہ اس سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہا. شاید اس رات والی دھمکی کے بعد اسے صرف ڈرانا چاہتا تھا. تیسرے دن ایشل کی برداشت جواب دے گئی. وہ یہاں تھیسس لکھنے آئی تھی یا دیواروں کو گھوننے؟ اور یہ اکرو خان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ خالو کے کہنے پر آفس تو لے آیا، لیکن اب گھاس بھی نہیں ڈال رہا. وہ اپنی جگہ سے اٹھی. اس کا ڈر اب غصے میں بدل رہا تھا. وہ بے مقصد آفس میں گھومنے لگی. وہ پانی پینے کے لیے پینٹری کی طرف گئی تو وہاں کچھ ملازمین کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا. ایک لڑکی جو شاید نہیں تھی کہہ رہی تھی، یار یہ اسویر سخت کتنے سخت ہیں، ذرا سی غلطی پر ایسے ڈانٹتے ہیں جیسے جان ہی لے لیں گے. دوسری نے کہا، ہاں لیکن ہیں کتنے ہینڈسم، کاش ایک بار مجھے دیکھ کر مسکرا دیں. ایشل سے رہا نہیں گیا. وہ ان کے بیچ میں کود پڑی. ہینڈسم؟ یہ تو اکرو خان ہے، ہٹلر کا بڑا بھائی. وہ لڑکیوں سے دیکھ کر چونک گئی. ایشل نے بات جاری رکھی. اور مسکرانا
مجھے لگتا ہے اس کے برتھ سرٹیفکیٹ پر نو اسمائلنگ زون کی مہر لگی ہوئی ہے. وہ جب چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کوئی عاطف شاہ پھٹنے والا ہے. سب اسے گھور رہے تھے. ایشور کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. وہ بس اپنا غبار نکال رہی تھی. میں تو سوچ رہی تھی کہ ان کے آفس میں سب روبوٹس ہوں گے. یس سر، نو سر. لیکن آپ لوگ تو اصلی انسان نکلے. دیکھتے دیکھتے اس کے گرد ایک چھوٹا سا مجمع لگ گیا. وہ ان سب کو اپنے کالج کے قصے سنانے لگی. وہ اپنی باتوں سے کسی کو بھی ہنسا سکتی تھی. آدھے گھنٹے کے اندر اندر آفس کا سارا کام رکا ہوا تھا اور سب لوگ پینٹری میں کھڑے ایشل کی باتوں پر کہہ کے لگا رہے تھے. آفس کا سنجیدہ ماحول ایک دم کسی تفریحی پارک میں بدل گیا. تبھی ایک گرجدار آواز آئی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ آفس ہے یا مچھلی بازار؟ سب پر جیسے سکتا طاری ہو گیا تھا. ہنسی ایک دم رک گئی. مجمع چھٹ گیا اور سامنے اسویر خانزادہ کھڑا تھا. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. سب ملازمین ڈر کر اپنی اپنی سیٹوں کی طرف بھاگے. اسویر کی نظریں سیدھے ایشل پر تھیں جو ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے وہیں جمی کھڑی تھی. ایشل، میرے آفس میں آئے. ابھی اس کی آواز اتنی خطرناک تھی کہ ایشل کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا. وہ کانپتے قدموں سے اس کے پیچھے اس کے آفس میں داخل ہوئی. اسویر نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کر دیا. ایشل کا دل ڈوب گیا. آج یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ مافیا ڈان مجھے ہی گولی مار دے گا. وہ غصے سے اپنی میز کی طرف بڑھا اور اس پر دونوں ہاتھ مارے. تم نے یہاں کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیا تم میرا پورا بزنس تباہ کرنے آئی ہو؟ 2 دن میں تمہیں برداشت کرا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچو. ایشل نے ہمت مجتمع کی. میں یہاں تماشا لگانے نہیں آئی. آپ مجھے خالو کے کہنے پر لائے ہیں لیکن 2 دن سے آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی. میں یہاں بیکار بیٹھنے نہیں آئی. اچھا تو تم کام کرنا چاہتی ہو؟ اسویر نے طنزیہ مسکراہٹ دی. ٹھیک ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے. اپنے سوال پوچھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. کل سے مجھے تم اس آفس میں نظر نہ آنا. ایشل کو اس کی بدتمیزی پر غصہ آیا لیکن وہ اپنا ڈر چھپائے نوٹ پیڈ تھام کر کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال، آپ اتنی کم عمر میں اتنے کامیاب بزنس مین کیسے بن گئے؟ اسویر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. محنت سے. اگلا سوال. ایشل نے دانت پیسے. آپ اپنے مخالفین کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ اسویر مسکرایا. ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کوئی گرمجوشی نہیں تھی. میں انہیں ختم کر دیتا ہوں. مقابلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہوں. ایشل نے تھوک نکلا. ختم کر دیتا ہوں؟ اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا. اس نے آخری سب سے خطرناک سوال پوچھنے کا فیصلہ کیا. آخری سوال. میں نے سنا ہے اور میری ریسرچ بھی کہتی ہے کہ اکثر بڑے بزنس مین اس بزنس کی آڑ میں کچھ غیر قانونی کام بھی کرتے ہیں. وہ اپنی اصل پہچان چھپا کر رکھتے ہیں جیسے کوئی مافیا ڈان ہو. آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا. اتنا سناٹا کہ ایشل کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں. اسویر جو کرسی پر بیٹھا تھا وہ آہستہ سے اٹھا. وہ میز کا چکر کاٹ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. ایشل نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کے پیچھے شیشے کی دیوار تھی جیسے پورا شہر نظر آ رہا تھا. اسویر بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا. ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا. بہت دلچسپ سوال پوچھا ہے تم نے چھوٹی جاسوس. اسویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. تو تم یہ جاننا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر میں ویسا ہی ہوں تو، اگر میں واقعی کوئی مافیا ڈان ہوں تو تم کیا کر لو گی؟ ایشل کی سانسیں تیز ہو گئی. میں؟ اسویر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے گال پر آئے ایک بال کو کان کے پیچھے اڑسا. وہ اس کے لمس سے کانپ رہی تھی. اسویر اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا. وہ اس کے کان کے قریب جھکا. اس کی گرم سانسیں ایشل کی گردن سے ٹکرا رہی تھی. مافیا ڈان ہونے کے علاوہ میں لڑکیوں کے ساتھ راتیں بھی رنگین کرتا ہوں. ایشل نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا. وہ اسے مزید ستا رہا تھا. تم اپنا بتاؤ، میری رات رنگین کرنے کا کیا لوگی؟ یہ الفاظ سننا تھے کہ ایشل کا سارا خوف، ساری گھبراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی. اس کی جگہ شدید جلانے والی نفرت اور غصے نے لے لی. اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. شٹ اپ! وہ اس پر چلائی. جسٹ شٹ اپ! اور اس سے پہلے کہ اسویر سمجھ پاتا ایک زوردار آواز گونجی. چٹاخ! ایشل نے اپنی پوری طاقت سے ایک تھپڑ اسویر خانزادہ کے منہ پر جڑ دیا تھا. آفس میں ایک بار پھر موت کا سا سناٹا چھا گیا. اسویر کا چہرہ جو حیرت سے ایک طرف مڑ گیا تھا اس پر ایشل کی انگلیوں کے سرخ نشان واضح ہو رہے تھے. ایشل خود اپنے کیے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی. اس نے ایک مافیا ڈان کو تھپڑ مار دیا تھا. اس کی ٹانگیں کانپنے لگی. اسویر نے آہستہ سے اپنا چہرہ سیدھا کیا. اس کی آنکھیں جو اب تک شرارتی تھیں اب ان میں ایک سا گہرا غصہ امڈ آیا تھا. وہ غصہ نہیں تھا، وہ ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. اس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی وہ چلایا. وہ بس ایک قدم اس کے اور قریب ہوا یہاں تک کہ ایشل پوری طرح دیوار میں جا لگی.
تمہیں یہ تھپڑ؟ اس نے اتنی دھیمی اور خطرناک آواز میں کہا کہ ایشل کی روح کانپ گئی۔ تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑنے والا ہے مس ایشل۔ ایشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مزید ایک سیکنڈ وہاں نہیں رک سکی۔ وہ اسے دھکا دے کر دروازہ کھول کر آفس سے باہر بھاگ گئی۔ وہ روتی ہوئی لفٹ کی طرف بھاگی۔ اسے ملازمین کے حیران چہرے نظر آ رہے تھے مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس بھاگ رہی تھی اس شخص سے اور اپنے کیے کے انجام سے دور۔ وہ لفٹ کا بٹن بار بار دباتی رہی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسویر خانزادہ کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ شیشے سے اپنی پشت ٹکا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ غصے، ذلت اور خوف کی ایک ملی جلی لہر اس کے پورے وجود پر حاوی تھی۔ اس نے ایک مافیا ڈان کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس نے اس شخص کو تھپڑ مارا تھا جو لوگوں کو ختم کرنے کی باتیں کرتا تھا، جس کے دراز میں پستول تھا اور جو دھماکوں کی پلاننگ کرتا تھا۔ اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی۔ وہ بامشکل خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ سیکیورٹی گارڈز اور ملازمین اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ان سب کو نظر انداز کرتی ہوئی عمارت سے باہر سڑک پر آ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس نے کیب لینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر اس کا پرس تو آفس میں ہی رہ گیا تھا۔ اس کا فون بھی وہیں تھا۔ وہ اب ایک خالی ہاتھ تھی ایک انجان شہر کی سڑک پر۔ وہ بس چلنے لگی بنا کسی سمت کے۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل جمع ہو رہے تھے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ خانزادہ مینشن واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اس افریت کا سامنا دوبارہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اسے کیا سزا دے گا؟ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی۔ کاش وہ کراچی سے آئی ہی نہ ہوتی۔ وہ چلتے چلتے ایک مین روڈ سے ہٹ کر کسی نسبتاً سنسان سڑک پر آ گئی۔ تبھی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں بادل ایسے گرجے جیسے وہ ابھی اسویر خانزادہ کا غصہ دکھا رہے ہو، اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ہو۔ وہ بھاگ کر ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے بس اسٹاپ کے نیچے کھڑی ہو گئی، مگر چھت اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ وہ چند ہی سیکنڈ میں سر سے پاؤں تک بھیگ گئی۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دیکھ کر رو پڑی۔ دوسری طرف خانزادہ انڈسٹریز کے ٹاپ فلور پر اسویر خانزادہ ابھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس گال پر تھا جہاں ایشل نے تھپڑ مارا تھا۔ وہاں بھی ہلکی سی جلن ہو رہی تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اور اس لڑکی نے نہ صرف اس کی جاسوسی کی بلکہ اسے تھپڑ بھی مار دیا۔ وہ واقعی غصے میں تھا مگر اس کے غصے کی وجہ کچھ اور تھی۔ وہ اس بات پر غصے میں تھا کہ ایشل نے اس کی پیشکش کو سنجیدگی سے لے لیا۔ وہ تو بس اسے چھیڑ رہا تھا، اسے ڈرا رہا تھا تاکہ وہ اس مافیا والی بات سے دور رہے، مگر وہ یہ سب اتنا سنجیدہ لے لے گی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اور پھر اسے الماری والا واقعہ یاد آیا۔ دھماکہ، پستول، او تو یہ چھوٹی جاسوس خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہے اور مجھے ولن۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ بے وقوف لڑکی۔ وہ اپنی میز پر واپس آیا اور کام میں لگ گیا۔ یہ سوچ کر وہ رو دھو کر کیب لے کر گھر پہنچ ہی گئی ہوگی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ خانزادہ مینشن میں قیامت برپا تھی۔ بینا بیگم بار بار لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ نادر خانزادہ اور سائمہ بیگم بھی شدید پریشان بیٹھے تھے۔ بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عنایا بار بار ایشل کا نمبر ملا رہی تھی جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ وہ بھی کسی عذاب میں مبتلا تھی، ایک طرف ایشل کی فکر اور دوسری طرف اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ۔ اس نے بمشکل سب سے نظر بچا کر اپنا فون اٹھایا اور ٹیرس کی طرف بھاگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نمبر ملایا۔ فون اٹھتے ہی وہ رو پڑی۔ زامن میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسری طرف سے ایک فکر مند مردانہ آواز آئی۔ عنایا ریلیکس، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ گھر پر سب ٹھیک ہے؟ عنایا نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میری تائی امی کی بھانجی آئی ہوئی ہیں، ایشل۔ وہ آج بھائی کے ساتھ آفس گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی۔ باہر طوفان آیا ہوا ہے اور ان کا فون بھی بند ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زامن نے اسے تسلی دی۔ عنایا پلیز، وہ آ جائیں گی۔ اسویر کے ساتھ تھی نا، وہ انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ تو میری بات سنو، تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہمارے بارے میں؟ عنایا نے نفی میں سر ہلایا جیسے زامن اسے دیکھ سکتا۔ نہیں زامن، کیسے بات کروں؟ آپ کو پتہ ہے نا میرے بابا کتنے سخت ہیں، اور وہ سب میری شادی اسویر بھائی سے طے کرنے کا سوچ چکے ہیں۔ اسویر بھائی نے تو انکار کر دیا تھا، مگر مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کا بتایا تو وہ میری پڑھائی چھڑوا کر مجھے گھر بٹھا دیں گے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی زامن۔ زامن نے گہری سانس لی۔ عنایا ہمت رکھو، میں اگلے ہفتے خود اسلام آباد آ رہا ہوں۔ میں تمہارے والد سے خود بات کروں گا، میں تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا۔
انایا نے بے یقینی سے کہا۔ سچ؟ آپ آئیں گے؟ لیکن اگر بابا نہ مانے تو؟ ضامن کی آواز میں اعتماد تھا۔ سب ٹھیک ہوگا، بس تم خود پر اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ ابھی جاؤ اور ایشل کا پتہ کرو۔ انایا نے آنسو پونچھے اور فون بند کر دیا۔ اسی لمحے اسوی لاپرواہی سے گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے بینا بیگم اس کی طرف لپکی۔ اسویر، ایشل کہاں؟ وہ تمہارے ساتھ گئی تھی، اب تک واپس کیوں نہیں آئی؟ اسویر نے کندھے اچکائے۔ ماما، وہ کوئی بچی نہیں ہے، آفس سے سیدھی گھر ہی آئی ہوگی، شاید اپنے کمرے میں ہو۔ مینا بیگم نے غصے سے کہا۔ میں نے اس کا کمرہ 10 بار دیکھا ہے، وہ وہاں نہیں ہے۔ اس کا فون بھی بند ہے اور باہر دیکھو طوفان آیا ہوا ہے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اسویر کے ماتھے پر وہ ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ وہ آفس سے روتے ہوئے بھاگی تھی، اس کے پاس پرس بھی تھا۔ ایک دم جیسے اسویر کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس کا روتا ہوا چہرہ، اس کا خوف، بارش، خالی ہاتھ اور اس کی دھمکی۔ تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا۔ کیا اس نے سچ میں یہ سمجھ لیا کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے گا؟ اور اس ڈر سے وہ گھر ہی نہیں آئی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر اٹھا، اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ مینا بیگم پیچھے سے چلاتی رہ گئی۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بتاتے تو جاؤ۔ مگر وہ جا چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وائپرز بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سڑک پر تھی مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ بے وقوف، احمق لڑکی، اس نے میری بات کو سچ سمجھ لیا۔ وہ شہر میں کسی کو جانتی بھی نہیں، کہاں گئی ہوگی وہ اس طوفان میں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خوف اس کے لیے نیا تھا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، مگر آج اس لڑکی کی بھیگی آنکھیں اسے بار بار یاد آ کر اسے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک اسلام آباد کی سڑکوں پر بھٹکتا رہا۔ وہ ہر اس جگہ دیکھ رہا تھا جہاں وہ ہو سکتی تھی، آفس کے آس پاس، مین مارکیٹس، ریسٹورنٹس، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، بارش اب کچھ تھمی تھی مگر اب بھی جاری تھی۔ وہ تھک کر ہار مانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک سنسان سڑک پر بنے اس ٹوٹے ہوئے بس اسٹاپ پر پڑی۔ ایک سایہ سا بینچ پر سوکڑا بیٹھا تھا۔ اس نے تیزی سے گاڑی روکی، اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ وہی تھی، ایشل۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے بارش اور شاید سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آڑ سے ایشل نے سر اٹھایا۔ سامنے اسویر خانزادہ کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں بھی آ گیا۔ اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ بینچ سے اٹھی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ اسویر کی آواز غصے سے بھرپور تھی۔ وہ اس کی لاپرواہی پر غصے میں تھا یا اسے اس حالت میں دیکھ کر، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ایشل کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے، پلیز مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، نہ دھماکے کے بارے میں، نہ پستول کے بارے میں، خدا کی قسم۔ اسویر وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس نے اس کی بات کو کتنا سیریس لے لیا تھا۔ وہ اسے ستر ڈر گئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں یہاں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں، ایشل نے روتے ہوئے کہا۔ جھوٹ، آپ مجھے مارنے آئے ہیں، وہ تھپڑ کا بدلہ لینے، آپ نے کہا۔ اسویر نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کانپتے ہوئے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ اگر مجھے تمہیں مارنا ہی ہوتا تو میں اس طوفان میں تمہیں ڈھونڈنے کیوں آتا؟ ایشل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا مگر وہ دھمکی نہیں تھی۔ وہ تو پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ اسویر نے اسے جھنجھوڑا۔ کیونکہ تم 1 نمبر کی بے وقوف لڑکی ہو، جو میری باتوں کو سنجیدگی سے لے کر اس طوفانی بارش میں بڑھنے کے لیے باہر نکل آئی ہے۔ اب چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو ورنہ تمہیں سچ میں نمونیا ہو جائے گا۔ ایشل اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ وہ اس پر یقین کیسے کر لے؟ اسویر نے اس کی ہچکچاہٹ دیکھی تو اس کا غصہ کافور ہو گیا۔ اس کا دل ایک دم نرم پڑ گیا۔ وہ کتنی معصوم تھی اور کتنی ڈری ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا مہنگا کوٹ اتارا اور اس کے کانپتے وجود پر ڈال دیا۔ کوٹ اس لیے بہت بڑا تھا اور اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ ایشل نے حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ اسویر نے اب کی بار نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو، وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا، اس کے لیے دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھایا۔ ایشل کسی روبوٹ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ خود دوسری طرح سے آ کر بیٹھا اور گاڑی کا ہیٹر فل پر چلا دیا۔ گاڑی میں اب ایک عجیب سی خاموشی تھی، صرف وائپرز کی آواز اور ایشل کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسویر نے گاڑی سٹارٹ کی اور خانزادہ مینشن کی طرف بڑھا دی۔ وہ خاموشی سے سڑک کو دیکھنا تھا۔ ایشل نے کناکیوں سے اسے دیکھا۔ وہ بھیگا ہوا تھا اور اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ اس وقت بالکل بھی کسی مافیا ڈان جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ایشل کے دل میں شرمندگی کی ایک لہر اٹھی۔ تم نے واقعی سوچا کہ میں تمہیں اس تھپڑ کے لیے کوئی نقصان پہنچاؤں گا؟ اسویر نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔
اس کی آواز اب بہت دھیمی اور گہری تھی۔ ایشل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے ہاتھوں کو مروڑنے لگی۔ میں غصے میں تھا ایشل، میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا یا ان سے بدلہ لینے والا انسان نہیں ہوں، ایشل نے آہستہ سے کہا۔ لیکن وہ جو آپ نے کہا تھا، میری رات رنگین، اسویر نے دانت پیستے، وہ میں نے تمہیں جان بوجھ کر غصہ دلانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ تم میرے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ ایشل نے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ بہت آہستہ سے بولی۔ اسویر نے اسے دیکھا، اس کے کوٹ میں لپٹی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ پہلی بار اسویر کے دل میں سکھر لڑکی کے لیے نرمی پیدا ہوئی۔ وہ گھر پہنچے، گیٹ پر ہی بینا بیگم اور عنایا کھڑی تھیں۔ ایشل کو اس حالت میں دیکھ کر وہ چیخ پڑی، ہائے میری بچی! وہ اسے سہارا دے کر اندر لے گئی۔ عنایا نے اسے دیکھتے ہی سکون کا سانس لیا اور ساتھ ہی تشکر بھری نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اسویر خاموشی سے ان کے پیچھے آیا، اسے کچھ گرم دودھ یا کافی دے اور اس کے کپڑے فوراً بدلوائے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا کہ اپنے کمرے میں چلا جائے۔ ایشل نے اسے پکارا، اسویر! وہ رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ شکریہ۔ اسویر نے صرف سر ہلایا اور ایک لفظ کہے بغیر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آج ایشل کا دل بہت الجھن کا شکار تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اس کی نظر میں دنیا کا سب سے خطرناک انسان تھا، وہی آج اس کا محافظ بن گیا تھا۔ یہ اسویر خانزادہ کیا چیز تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا بھاری گیلا کوٹ اب بھی اس کے کندھوں پر تھا، جسے اسویر کی مخصوص مردانہ خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو اس شخص سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی، جسے وہ مافیا ڈان سمجھتی تھی۔ اس کے دماغ میں سب گڑمڑ ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، وہی اسے طوفان سے بچا کر لایا تھا۔ عنایا اسے سہارا دیکھ کر اس کے کمرے تک لائے۔ ایشل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بھائی نے کچھ کہا؟ عنایا نے نرمی سے پوچھا۔ ایشل نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں ہی بے وقوف تھی۔ اس نے اسویر کے کوٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ عنایا نے اس کے چہرے پر آئی الجھن کو دیکھا۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ بھائی اتنے برے نہیں ہیں، مگر وہ خود اپنی الجھنوں میں گھری تھی۔ اس نے ایشل کو گرم کپڑے بدلنے کا کہا اور خود کچن کی طرف چلی گئی تاکہ اس کے لیے کچھ گرم مشروب لا سکے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول انتہائی عجیب تھا۔ ایشل کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسویر سے نظریں ملائے۔ وہ شرمندہ تھی مگر اب بھی خوفزدہ تھی۔ اسویر اپنے معمول کے مطابق ناشتے پر آیا۔ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے ایک بار بھی ایشل کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ کافی پی رہا تھا۔ بینا بیگم نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ ایشل بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کل تو تم نے ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ ایشل نے بامشکل مسکرا کر کہا، جی خالہ میں ٹھیک ہوں۔ تبھی اسویر کے والد نے اپنے بھائی نادر خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایسی بات کی جس نے میز پر موجود سب کو چونکا دیا۔ نادر بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں۔ عنایا کی پڑھائی بھی آخری سال میں ہے اور اسویر بھی اپنا بزنس سنبھال چکا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے رشتے کو دہری رشتے ماری میں تبدیل کر دیں؟ بینا بیگم نے فوراً اپنے شوہر کی بات میں لقمہ دیا۔ ہاں بھائی صاحب، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ سائمہ بھابھی آپ کیا کہتی ہیں؟ ہمیں تو عنایا جیسی بہو اسویر کے لیے اور کہیں نہیں ملے گی۔ یہ بات سننا تھی کہ عنایا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ ایشل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عنایا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اسویر نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائیں اور اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، میں آپ سے اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ میں عنایا کو اپنی بہن سمجھتا ہوں اور بینا بیگم نے فوراً لقمہ دیا۔ ارے بیٹا، شادی کے بعد یہی بہنیں بیویاں بن جاتی ہیں۔ عنایا سے اچھا رشتہ تمہیں کہاں ملے گا؟ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کرسی سے اٹھی اور روتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ سائمہ بیگم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عنایا؟ بڑے بات کر رہے ہیں نا؟ اسویر بھی غصے سے اٹھ کر ہوا۔ ماما، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک سر نگاہ اپنے والدین پر ڈالی اور تیز قدموں سے عنایا کے پیچھے گیا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے کے دروازے پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ عنایا، دروازہ کھولو۔ اسویر بھائی پلیز چلے جائیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس کی سسکیوں بھری آواز آئی۔ عنایا، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں اسے توڑ دوں گا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ عنایا نے ڈر کر دروازہ کھول دیا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ تم اس طرح روتی ہوئی کیوں بھاگ گئی؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اسویر نے اسے گھورا۔ عنایا نے روتے ہوئے کہا، بھائی آپ کب تک مجھے بچائیں گے؟ آج بابا ہے، کل تائی امی، وہ سب مل کر وہ میری شادی آپ سے کروا کے ہی رہیں گے۔ اور میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسویر نے گہری سانس لی۔ تو تم نے اب تک ضامن کو نہیں بتایا کہ تم پر کیا بیت رہی ہے؟ عنایا نے ایک دم رونا بند کر دیا۔ اس نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اسویر کو دیکھا۔ ضامن؟ آپ کو کیسے پتا؟
اسویر نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی. میں تمہارا بھائی ہوں بیوقوف لڑکی, سب پتا ہے مجھے. تم دونوں پچھلے 6 ماہ سے رابطے میں ہونا. انایا نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا. بھائی وہ بہت اچھے ہیں, وہ مجھ سے. اسویر نے اس کی بات کاٹی. وہ مجھ سے ملنے کی ہمت کیوں نہیں کرتا؟ انایا نے جلدی سے کہا. وہ آنا چاہتے تھے, اگلے ہفتے آ رہے تھے آپ سے اور بابا سے بات کرنے, لیکن میں ڈر رہی تھی. خیر اب جو ہو گیا سو ہو گیا. تم جا کر اپنا منہ دھو لو اور ضامن کو بولو کہ کل آ کر مجھ سے ملے. میں دیکھتا ہوں کون تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے. انایا کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آیا. بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ بابا سے بات کریں گے؟ اسویر نے سنجیدگی سے کہا. بابا سے میں بات کروں گا, ماما کو تم سنبھالنا. وہ نہیں مانیں گی. یہ کہہ کر وہ مڑ گیا. دوسری طرف یہ سارا تماشا بینا بیگم نے دیکھ لیا تھا. وہ غصے سے بھری ہوئی تھی. جیسے ہی اسویر اپنے کمرے کی طرف بڑھا, بینا بیگم اس کے سامنے آ گئی. اسویر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ ضامن؟ اسویر نے اپنی ماں کو دیکھا. ماما, انایا اس لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہماری ناک کٹوانے کا ارادہ ہے؟ ہمارے خاندان کی عزت. ماما پلیز, عزت پسند کی شادی کرنے سے نہیں, زبردستی کے رشتوں سے جاتی ہے. آپ انایا کو بھول جائیں, وہ میری ذمہ داری ہے. بینا بیگم کی انایا کو شدید ٹھیس لگی. اچھا وہ تمہاری ذمہ داری ہے, تو پھر میری بھی شرط سن لو. تم اس گھر کے اکلوتے وارث ہو. اس سال تمہاری شادی ہو کے رہے گی. تم نے انایا کو تو بچا لیا, لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے ایک اور آپشن ہے. ان کی نظریں لاؤنج میں کھڑی ایشل پر پڑی, جو گھبراہٹ میں یہ سب دیکھ رہی تھی. اسویر نے اپنی ماں کی نظروں کا تعاقب کیا. اس کے چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثر ابھرا. ماما یہ آپ کیا؟ بینا بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. ہاں ایشل میری بھانجی ہے, شریف خاندان سے ہے, اور سب سے بڑھ کر تمہارے خالو نے اس کی ذمہ داری مجھے دی ہے. یا تو تم انایا سے شادی کرو یا پھر ایشل سے, فیصلہ تمہارا ہے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی. اسویر وہیں کھڑا رہ گیا. اس کی مٹھیاں بھیج گئیں. ایشل جو یہ سب سن چکی تھی, اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ یہاں صرف ایک تھیسس لکھنے آئی تھی. وہ بھاگ کر اپنا بیگ پیک کرنے لگی. وہ بھی 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکے گی. وہ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے بینا بیگم کو کھڑا پایا. ان کے چہرے پر اب غصے کی جگہ عجیب سی سنجیدگی تھی. خالہ مجھے جانے دے, مجھے کراچی واپس جانا ہے. بینا بیگم نے دروازہ بند کر دیا. اتنی جلدی کیا ہے بیٹا, ابھی تو تم آئی ہو. ایشل نے روتے ہوئے کہا. خالہ پلیز, میں نے آپ سب کی باتیں سن لی ہیں, میں اسویر سے شادی نہیں کر سکتی. بینا بیگم نے اسے کندھوں سے پکڑا. کیوں نہیں کر سکتی؟ اسویر میں کیا برائی ہے؟ مانتی ہوں تھوڑا غصے والا ہے, پر دل کا برا نہیں ہے. ایشل چیخ پڑی. وہ دل کا برا نہیں ہے خالہ, آپ جانتی نہیں ہے وہ کیا ہے. وہ کہتے کہتے رک گئی. اسے اسویر کی دھمکی یاد آ گئی. بینا بیگم نے بھنومی اچکائی. وہ کیا ہے بولو. ایشل نے آنسو پوچھے. خالہ میں بس یہ شادی نہیں کر سکتی. بینا بیگم نے گہرا سانس لیا. ٹھیک ہے مت کرو, لیکن ایک بات سن لو. میں نے ابھی تمہاری ماں صبا سے بات کی ہے, وہ اس رشتے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی ہے. ایشل کو لگا جیسے اس پر بجلی گر گئی. کیا ماما؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنی ماں کو کال ملائی. ماما آپ نے خالہ سے کیا کہا؟ آپ میری شادی اسویر سے کروانے پر راضی ہو گئی؟ صبا بیگم نے دوسری طرف سے لاپرواہی سے کہا. ہاں تو کیا ہوا, اس سے اچھا رشتہ ملے گا تمہیں؟ ارے تمہاری قسمت کھل گئی ہے. میں نے بینا آپا کو کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے ہاں ہے. ایشل کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا. وہ ہر طرف سے پھنس چکی تھی. خالہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی. بینا بیگم نے اب اپنا آخری پتا کھیلا. بیٹا میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر رہی. میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے زبان دے دی تھی کہ اسویر کی شادی اسی ہفتے ہوگی. اب اس نے انایا سے انکار کر کے میری پوزیشن خراب کر دی ہے. اگر اب تم نے بھی انکار کر دیا تو خاندان میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ تم میری بھانجی ہو, میری عزت کا خیال تو رکھو گی. ہم کوئی زبردستی تھوڑی کریں ہیں, بس نکاح کرنے ہیں, رخصتی ولیمہ سب تمہاری مرضی سے دھوم دھام سے کریں گے جب تمہارے والدین کراچی سے یہاں آ جائیں گے. ابھی صرف خاندان کے بڑوں کے سامنے چھوٹا سا نکاح ہوگا. ایشل بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی. یہ چھوٹا سا نکاح نہیں تھا, یہ اس کی زندگی کا سودا تھا جو اس کی خالہ اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہی تھی. اور اسویر وہ کیوں راضی ہوا؟ ایشل کو فوراً آفس والا سین یاد آیا. اس کا تھپڑ اور اسویر کی دھمکی. تمہیں تھپڑ بہت مہنگا پڑنے والا ہے. تو یہ تھی اس کی سزا, یہ تھا تھپڑ کا بدلہ. اس نے اسے اپنی بیوی بنا کر اپنی قید میں لے کر بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا. 2 دن بعد خانزادہ مینشن کے لاؤنج کو سادہ مگر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. یہ کوئی اچانک ہونے والا نکاح نہیں لگ رہا تھا, بلکہ ایک سوچا سمجھا خاموش اور پروکار خاندانی فنکشن لگ رہا تھا. سارم خانزادہ, نادر خانزادہ اور ان کی بیگمات سب موجود تھے. انایا کا چہرہ اترا ہوا تھا.
وہ اپنی اس آزادی کی قیمت پر شدید شرمندہ تھی۔ وہ ایشل کے پاس آئی۔ ایشل، میری وجہ سے تمہاری زندگی۔ ایشل نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ وہ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ انایا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بدلہ؟ کس بات کا؟ مگر ایشل خاموش نہیں۔ اسویر ایک سیاہ شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے نیچے اترا۔ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا، جیسے وہ کسی بزنس میٹنگ میں آیا ہو۔ وہ آ کر اپنے والد کے پاس بیٹھ گیا۔ ایشل کو انایا زبردستی نیچے لائی۔ وہ ایک ہلکے رنگ کے جوڑے میں تھی، اس کی آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھی اور چہرہ بھی رونق تھا۔ وہ آ کر اسویر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ایشل کے کانوں میں کچھ نہیں پڑ رہا تھا، اس کے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، ایشل، کیا آپ کو اسویر خانزادہ ولسارم خانزادہ حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ ایشل کی نظریں اسویر پر اٹھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی پچھتاوا۔ وہ ایک پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا۔ ایشل نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس کی اپنی ماں اس کے خلاف تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے اپنے کانوں میں ایک ہتھوڑے کی طرح لگا۔ کمرے میں مبارکباد کا رسمی شور بلند ہوا، مگر ایشل کو لگا جیسے وہ کسی جنازے میں بیٹھی ہو۔ اس کا نکاح اس شخص سے ہو گیا تھا جسے وہ ملک کا سب سے بڑا گنڈا اور اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ اسویر نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی جس میں فتح کی ایک عجیب سی چمک تھی، اور اٹھ کر اپنے والد سے ہاتھ ملانے لگا۔ ایشل کو اپنا تھپڑ یاد آیا تھا۔ تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ تو یہ تھی اس کی قیمت۔ اس نے بدلہ لے لیا تھا۔ بینا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چوما۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا۔ ایشل کے دل میں آیا کہ چیخ کر کہے، خالہ، آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے ساگ میں دھکیل دیا ہے۔ مگر وہ خاموش رہی۔ آنسو اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف اسے انایا کو خوش دیکھ کر ہو رہی تھی، جب آزاد تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کی آزادی کی قیمت اس کی کزن نے چکائی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ایشل اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ پھنس چکی تھی، بری طرح پھنس چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ایشل، پلیز دروازہ کھولا۔ یہ انایا کی آواز تھی۔ ایشل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انایا نے دوبارہ کہا، ایشل، میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو اور تمہارا حق بنتا ہے، مگر پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ ایشل نے غصے سے دروازہ کھولا۔ کیا بات کرنی ہے؟ مبارکباد دینی ہے مجھے کہ تمہاری جان بچ گئی اور میں قربانی کا بکرا بن گئی۔ انایا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں بس یہ کہنے آئی تھی کہ بھائی، اسویر بھائی اتنے برے نہیں ہیں۔ ایشل زہر خند ہنسے۔ اوہ واقعی اتنے برے نہیں ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ کیونکہ وہ انایا کو بچانا چاہتا تھا؟ نہیں، کیونکہ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی اور آج اس نے وہ پوری کر دی۔ انایا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بدلہ؟ کس بات کا؟ ایشل نے اسے سب بتانے کا سوچا، مگر پھر رک گئی۔ وہ جنان کی بہن کو کیا بتاتی؟ جاؤ یہاں سے انایا، مجھے تم سے یا تمہارے بھائی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ انایا مایوس ہو کر جانے لگی کہ تبھی اس کے فون پر گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پر ضامن کا نام چمکتا دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی اور وہ گھبرا کر کمرے کے کونے میں چلی گئی۔ ہیلو؟ نہیں، ابھی نہیں، سب لاؤنج میں۔ ارے بابا، میں نے کہا نا بھائی نے سب سنبھالی ہے۔ سچ؟ تم کل پہنچ جاؤ گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ خوشی اور شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایشل نے اسے نفرت سے دیکھا۔ اس کی اپنی زندگی جہنم بنا کر یہ لڑکی اپنی محبت کی خوشیاں منا رہی تھی۔ انایا نے فون بند کیا اور ایشل کی طرف مڑی۔ وہ ضامن کل آ رہے ہیں، بھائی نے انہیں خود بلایا ہے بابا سے ملنے کے لیے۔ ایشل نے طنزیہ کہا، واہ کیا بھائی ہے تمہارا، ایک طرف بہن کی محبت کو ملوا رہا ہے اور دوسری طرف ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ جاؤ خوشیاں مناؤ۔ انایا خاموشی سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایشل نے اپنے آنسو پونچھے۔ اب رونے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسویر خانزادہ سے ڈرتی ہے، مگر اب وہ اس کی بیوی تھی۔ اب وہ اس کے رحم و کرم پر نہیں تھی، بلکہ اب وہ اسے دکھائے گی کہ ایک زبردستی کی بیوی کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ تھپڑ مہنگا پڑے گا، اب میں اسے دکھاؤں گی کہ یہ نکاح اسے کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ مسٹر اسویر خانزادہ، ویلکم ٹو ہیل۔ اس کے دماغ نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ مافیا ڈان ہوگا اپنی دنیا کا، مگر اس گھر میں اب وہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ اگلی صبح اسویر اپنے معمول کے مطابق اٹھا اور شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھسا۔ وہ شاور لے کر نکلا اور اپنے مہنگے امپورٹنٹ شیمپو کی بوتل اٹھائی۔
اس نے شیمپو ہاتھ پر انڈیلا اور سر پر مل لیا۔ مگر یہ کیا؟ شیمپو کی خوشبو کی بجائے اسے کسی سڑے ہوئے انڈے اور مچھلی کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے ہاتھ پر سبز رنگ کا لیس دار مادہ لگا تھا۔ اس نے دوبارہ بوتل کو سونگا۔ یا خدا، یہ کیا بدبو ہے؟ اس نے غصے سے بوتل دیوار پر ماری۔ ایشل! اس کی دھار پورے خانزادہ مینشن میں گونجی۔ وہ تولیہ لپیٹے غصے سے باہر نکلا۔ اس کے بالوں سے وہ سبز جل ٹپک رہا تھا اور بدبو ناقابل برداشت تھی۔ ایشل جو ناشتے کے لیے نیچے جا رہی تھی، اس کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا اس کے کمرے کے سامنے رکا۔ دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولو ایشل، ابھی، ایشل نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا مسٹر خانزادہ؟ رات کو دھماکے کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی کیا؟ اصفیر نے غصے سے ماتھا پیٹ لیا۔ میرے شیمپو میں کیا ملایا تم نے؟ ایشل نے معصومیت سے کہا۔ شیمپو؟ میں کیوں ملاؤں گی؟ ہو سکتا ہے آپ کے کسی دشمن نے ملا دیا ہو۔ آپ کے تو دشمن بھی بہت ہے نا؟ اصفیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایشل، میں آخری بار کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ ایشل نے ہنستے ہوئے کہا۔ توڑ دیں، پھر خالو جان کو بتائیے گا کہ آپ نے اپنی نئی نویلی بیوی کا دروازہ کیوں توڑا، وہ بھی صرف ایک شیمپو کے لیے۔ اصفیر غصے سے بے بس ہو گیا۔ اسے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا اور اس کے بالوں سے ایسی بو آ رہی تھی کہ کوئی آس پاس کے 5 منٹ کھڑا نہ ہو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا واپس اپنے باتھ روم میں گھس گیا۔ اسے وہ بدبو نکالنے کی 10 بار صابن سے سر دھونا پڑا۔ جب وہ نیچے آیا تو ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ وہ ایشل کو گھورتا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھا۔ ایشل نے اسے دیکھ کر بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ارے اصفیر، آپ کے بال کتنے روکھے روکھے لگ رہے ہیں، شیمپو ٹھیک نہیں تھا کیا؟ اصفیر نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ مگر عنایا جو ساری صورتحال سمجھ رہی تھی، اس نے بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ اصفیر نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ میٹنگ سے واپس آیا تو سیدھا ایشل کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ عصمت لاؤنج میں اپنی خالہ کے پاس بیٹھی تھی۔ اصفیر نے جیب سے ماسٹر کی نکالی جو اس نے پچھلی رات ہی مینیجر سے منگوا لی تھی اور اس کا دروازہ کھولا۔ وہ سیدھا اس کے باتھ روم میں گیا۔ اس کے تمام مہنگے فینسی شیمپو، کنڈیشنرز اور باڈی واش اٹھائے اور ایک ایک کر کے انہیں ٹوائلٹ میں انڈیل کر فلش کر دیا۔ جب سارا ریک خالی ہو گیا تو اطمینان سے مسکرایا۔ اب دیکھتے ہیں چھوٹی جاسوس کیا کرتی ہے۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ ویسے ہی لاک کر دیا۔ شام کو ایشا نہانے کے لیے اپنے کمرے میں گئی۔ جب وہ باتھ روم میں داخل ہوئی تو اس کے چیخ نکل گئی۔ سارے ریک خالی تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کس کا کام ہے۔ اصفیر! وہ غصے سے چیختی ہوئی نیچے بھاگی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا عنایا کے ساتھ کافی پی رہا تھا۔ ایشا نے سب کی پرواہ نہیں کی۔ تم اتنے گھٹیا انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے سارے شیمپو تم نے فلش کر دیے۔ اصفیر نے لاپرواہی سے کافی کا کپ اٹھایا۔ اوہ، تو تم نے نوٹس کر لیا؟ مجھے لگا تم اپنے انڈوں اور مچھلیوں والے شیمپو سے کام چلا لو گی۔ عنایا حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایشا غصے سے کانپ رہی تھی۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ مڑی اور کچن کی طرف بھاگی۔ وہ وہاں سے کیچپ کی ایک بڑی بوتل اٹھا لائی۔ اصفیر اس سے پہلے کہ سمجھ پاتا، ایشل نے پوری بوتل اس کے سفید شرٹ پر خالی کر دی۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ عنایا کا منہ حیرت سے کھل گیا اور بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ اصفیر جو اب سر سے پاؤں تک سرخ کیچپ میں لت پت تھا، اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک ناقابل یقین حیرت تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ ایشل کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ اصفیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ایشل پیچھے ہٹتی ہوئی بھاگی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ پھسلتے باتھ روم کی طرف بھاگی جو لاؤنج کے قریب تھا۔ اصفیر پلیز، میں نے… وہ غصے سے اس کے پیچھے باتھ روم میں داخل ہوا۔ فرش گیلا تھا۔ ایشل کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر ٹائل سے ٹکراتا، اصفیر نے ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایشل سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے کھلی ہوئی تھی۔ اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اصفیر کیچپ میں لت پت تھا اور اب وہ بھی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اصفیر کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ اس کی سانسیں ایشل کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ مافیا ڈان، گنڈا، یہ سب الفاظ اس کے دماغ سے غائب ہو گئے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف ایک شخص تھا جس کی قربت سے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اصفیر نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو ہٹاتے ہوئے دھیمی گہری آواز میں کہا، مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا مسز اصفیر خانزادہ۔ میرا بدلہ ہمیشہ میرے شیمپو فلش کرنے جتنا سادہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایشل کو سیدھا کھڑا کیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باتھ روم سے باہر نکل گیا، جبکہ ایشل وہیں کھڑی اپنے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ اصفیر کی قربت، اس کی کیچپ میں لت پر شرٹ سے آتی مردانہ خوشبو اور اس کی گہری دھیمی آواز میں کہی گئی دھمکی، میرا بدلہ ہمیشہ شیمپو فلش کرنے جتنا سادہ نہیں ہوتا، یہ سب مل کر اس کے حواس پر چھا گئے تھے۔
وہ مافیا ڈان تھا، ایک گنڈا تھا، مگر اس ایک لمحے میں جب اس نے اسے گرنے سے بچایا تھا، ایشل کو اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے کچھ اور ہی نظر آیا تھا، ایک ایسی تپش جس سے وہ پگھلنے لگی تھی۔ وہ جھنجھلا کر باتھ روم سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں انایا بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایشل شرمندگی سے سرخ ہوتی ہوئی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ اس کا دل السفیر کے لیے غصے سے زیادہ الجھن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر گر گئی، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ایشل پلیز دروازہ کھولو، یہ انایا کی آواز تھی۔ ایشل نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ان دونوں بھائی بہن سے تنگ آ چکی تھی۔ انایا نے دوبارہ التجا کی، ایشل پلیز، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ آج رات پہنچ رہے ہیں۔ ایشل نے چونک کر دروازہ کھولا۔ کون پہنچ رہا ہے؟ ایشل کا چہرہ خوف سے سفید تھا۔ ضامن، وہ آج رات کی فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ اس نے بھائی کو میسج کیا تھا کہ وہ کل ملنا چاہتے ہیں، مگر بھائی نے انہیں آج ہی بلا لی ہے۔ آج رات وہ یہیں ڈنر پر آ رہے ہیں۔ ایشل نے الجھن سے اسے دیکھا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تمہارے بھائی نے ہی تو بلایا ہے۔ انایا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم نہیں جانتے ایشل، میرے بابا کتنے سخت ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ بھائی نے انہیں بلایا تو ہے، لیکن بابا کو منانا وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ میری شادی صرف اصلی بھائی سے کرنا چاہتے تھے۔ ایشل کو ایک لمحے کے لیے انایا پر ترس آ گیا۔ وہ خود اس کی قربانی کا بکرا بنی تھی، مگر اس وقت انایا کی آنکھوں میں سچی محبت کا خوف تھا۔ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو؟ انایا نے آنسو بھری آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا۔ ایشل نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر ہمت کرو، جاؤ اور اپنے بھائی کو بتاؤ کہ وہ اپنے چچا کو بھی سنبھالے۔ رات کے کھانے پر خانزادہ مینشن میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ ضامن جو ایک نفیس سوٹ میں ملبوس تھا، ڈرائنگ روم میں اسویر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسویر اسے خاموشی سے سکین کر رہا تھا۔ تو تم ہو وہ جس نے میری بہن کو مجھ سے زیادہ اہم سمجھا؟ ضامن نے ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں انایا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بھاگنا نہیں، آپ سب کی اجازت سے۔ اسویر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اجازت تو تمہیں میرے چچا سے لینی ہوگی، اور وہ آسان آدمی نہیں ہے۔ تبھی نادر خانزادہ اور سارم خانزادہ وہاں آ گئے۔ نادر خانزادہ نے ضامن کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ ضامن کچھ کہتا اسویر بول پڑا۔ چچا جان، انہیں میں نے بلایا ہے، یہ ضامن ہے اور یہ انایا سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جیسے ڈرائنگ روم میں دھماکہ ہو گیا۔ نادر خانزادہ غصے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی پر نظر ڈالنے کی؟ انایا جو کونے میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی خوف سے کانپنے لگی۔ وہ چیخے، انایا اندر جاؤ۔ اسویر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چچا جان پلیز بیٹھ کر بات کریں۔ بات بیٹھ کر کرنے والی نہیں رہی اسویر، تم نے اس لڑکے کو یہاں بلا کر میری عزت پر۔ اسویر کے والد نے مذاکرت کی۔ نادر بیٹھ جاؤ۔ اور اسویر یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں ہم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اسویر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، بابا میں نے انایا کو بہن کہا اور میں اس کی خوشی کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے ضامن کے بارے میں سب پتہ کروا لیا ہے، یہ قابل لڑکا ہے اور انایا کو خوش رکھے گا۔ نادر خانزادہ نے نفرت سے کہا، خوش رکھے گا؟ کیا ہے اس کے پاس؟ میری بیٹی خانزادہ خاندان کی عزت ہے۔ بینا بیگم جو اب تک خاموش تھی اب بول پڑی، نادر بھائی اسویر ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب اس نے انایا سے انکار کر دیا ہے تو اب زبردستی کا کیا فائدہ؟ لیکن انہوں نے اسویر کو گھورا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاندان کی عزتیں اچھالی جائیں۔ انایا کا تم نے کر دیا اسویر، لیکن تمہاری بیوی ایشن، تم دونوں کا نکاح ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور تم نے اسے اب تک ایک بیوی کا مقام نہیں دیا۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اب اس خاندان کی عزت بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ سارم خانزادہ نے اپنی بیوی کی بات کو سمجھا۔ بینا ٹھیک کہہ رہی ہے، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ اگلے ہفتے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ایک شاندار تقریب ہوگی، اسویر اور ایشل کا باقاعدہ رخصتی اور ولیمہ، اور اسی تقریب میں ہم انایا اور ضامن کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیں گے، تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ دونوں شادیاں خاندان کی مرضی سے ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے کوئی انکار نہ کر سکا۔ نادر خانزادہ کو بھی اپنی عزت بچانے کے لیے یہ حل قبول کرنا پڑا۔ انایا اور ضامن نے تشکر بھری نظروں سے اسویر کو دیکھا، مگر ایشل جو یہ سب دور کھڑی سن رہی تھی اس کا دل ڈوب گیا۔ باقاعدہ رخصتی، ولیمہ، اس کا مطلب ہے اس کمرے سے نکل کر اس مافیا ڈان کے کمرے میں مستقل شفٹنگ۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور کانپتے ہاتھوں سے فون ملا۔ مما آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے ہاتھ سے لے جائیں۔ صبا بیگم جو شاپنگ میں مصروف تھی جھنجھلا کر بولی، ارے کیا ہو گیا ہے، کیوں شور مچا رہی ہو؟ ایشل نے روتے ہوئے کہا، مما وہ لوگ میرا ولیمہ کر رہے ہیں، اگلے ہفتے میری باقاعدہ رخصتی۔ اس گنڈے کے پاس دوسرے طرف فون پر ایک دم خاموشی چھا گئی اور پھر صبا بیگم کی پرجوش چیخ سنائی دی، کیا
سچ میں؟ ہائے اللہ تیرا شکر. ارے یہ تو خوشی کی خبر ہے. بینا آپا نے مجھے بتایا ہی نہیں. ارے واہ رخصتی. میں فوراً تمہارے ابو کو بتاتی ہوں. ہم کل کی پہلی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. تم بالکل فکر مت کرو, ہم سب سنبھال لیں گے. ایشل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا. اس کی اپنی ماں اس کی خوشی میں شریک ہونے آ رہی تھی. اس کی بربادی کا جشن منانے آ رہی تھی. وہ ہر طرف سے پھنس چکی تھی. وہ مکمل طور پر اسویر خانزادہ کے جال میں قید ہو چکی تھی اور اب اگلے ہفتے اسے اس شیر کی کچار میں باقاعدہ داخل ہونا تھا. اگلے دن اس کے والدین صبا بیگم اور ان کے شوہر کراچی سے پہنچ گئے. صبا بیگم اپنی بہن کے گلے لگ کر اپنی بیٹی کی قسمت پر مبارکبادیں وصول کر رہی تھی, جبکہ ایشل کے والد خاموشی سے اپنی بیٹی کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے. ارے واہ بینا آپا, آپ نے تو کمال کر دیا. میری بیٹی تو رانی بن کر راج کرے گی. صبا بیگم کی آنکھیں مینشن کی سجاوٹ پر ٹکی تھیں. ایشل نے اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش کی, مگر صبا بیگم اسے فوراً ڈیزائنر کے پاس لے گئیں جو اس کے ولیمے کے جوڑے کے لیے لائے گئے تھے. ایک طرف گھر میں انایا اور زامن کی شادی کی خوشیاں تھیں. زامن کے گھر والے بھی آ چکے تھے اور رسمیں زور و شور سے جاری تھی. انایا کی خوشی دے دنی تھی. دوسری طرف ایشل کو زبردستی ان رسموں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اس کی اپنی رخصتی کی تیاریوں میں اسویر خانزادہ نے اسے پورے ہفتے سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی. وہ بس دور سے اسے اپنی سر نگاہوں سے دیکھتا رہتا, جیسے اپنے شکار کو پنجرے میں بند ہوتا دیکھ کر محظوظ ہو رہا ہو. وہ انایا کی شادی کے انتظامات میں زامن کے ساتھ مصروف تھا اور ایشل کے لیے وہ مکمل طور پر ایک اجنبی بنا ہوا تھا. آخر کار وہ دن آ ہی گیا. شہر کا سب سے بڑا 5 اسٹار ہوٹل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. ایک طرف انایا سرخ عروسی جوڑے میں زامن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں محبت اور خوشی کی چمک تھی, اور دوسری طرف اسی اسٹیج پر ایشل کو اسویر کے ساتھ بٹھایا گیا تھا. وہ ایک مہنگے ترین ڈیزائنر کے سلور گرے گاؤن میں کسی گڑیا کی طرح سجی ہوئی تھی, مگر اس کا چہرہ کسی بھی خوشی سے عاری تھا. اس کے والدین صبا بیگم اور ان کے شوہر مہمانوں سے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے. اسویر ایک سیاہ شانہ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا. اس کی شخصیت کا روب پورے حال پر طاری تھا. وہ دونوں اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے تھے, ایک مکمل پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے, سوائے اس کے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی. ایشل نے کناکیوں سے اسے دیکھا. وہ فون پر کسی سے دھیمی لہجے میں بات کر رہا تھا. شاید اپنے اگلے دھماکے کی پلاننگ. تقریب ختم ہوئی. رخصتی کا وقت آ گیا. انایا اپنے والدین سے مل کر رو رہی تھی. وہ ایک خوشبری الوداعی تھی. زامن نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نئی زندگی کی طرف لے گیا. ان کے جانے کے بعد سب کی نظریں اسویر اور ایشل پر مرکوز تھیں. بینا بیگم نے ایشل کا ہاتھ اسویر کے ہاتھ میں دیا. بیٹا آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسویر نے صرف سر ہلایا. ایشل کے والدین نے بھی اسے اسویر کے ساتھ رخصت کیا. اس کا دل ڈوب رہا تھا. آج اس کی سہاگ رات تھی, ایک مافیا ڈان کے ساتھ. گاڑی میں بھی دونوں کے درمیان موت کا سا سناٹا تھا. مینشن پہنچ کر بینا بیگم اور دیگر خواتین انہیں رسمی طور پر کمرے تک چھوڑنے آئیں. یہ اسویر کا ذاتی کمرہ تھا جو کسی شاہی سویٹ سے کم نہیں تھا. اس سے پھولوں سے سجایا گیا تھا, مگر ایشل کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پھانسی گھاٹ پر آ گئی ہو. جیسے گھر والے باہر نکلے اور دروازہ بند ہوا, اسویر نے اپنی باسکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی. اس نے ایک نظر ایشل پر ڈالی جو بھاری گاؤن سنبھالے ہوئے دروازے کے پاس ہی بت بنی کھڑی کانپ رہی تھی. اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی. تمہیں اندر آنے کے لیے باقاعدہ دعوت نامہ چاہیے مسز خانزادہ. وہ آگے بڑھا. ایشل ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. اسویر اس کی حرکت پر رکا. وہ کچھ کہے بغیر ہی اپنی گھڑی اور کف لنکس اتارنے لگا. میں چینج کرنے جا رہا ہوں, اس دوران اس کمرے سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا, کیونکہ پورے گھر کا گارڈ سے بھرا ہوا ہے, اور ہاں میں اپنے دشمنوں سے سختی سے نمٹتا ہوں. یہ کہہ کر وہ باتھ روم میں چلا گیا. ایشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دشمن؟ وہ اسے دشمن کہہ رہا تھا. اس کا مطلب صاف تھا, وہ اس تھپڑ کا بدلہ لینے والا تھا. اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. وہ اس کمرے سے واقف نہیں تھی. ٹیرس کا دروازہ لاک تھا. وہ کیا کرے, وہ کہاں جائے؟ تبھی اس کی نظر کمرے کے کونے میں بنی دیو ہیکل الماری پر پڑی. وہی الماری جہاں وہ پہلے بھی چھپی تھی. اس کا دماغ تیزی سے چلا. یہ بے وقوفی تھی, وہ جانتی تھی, مگر اس وقت اسے اور کچھ نہیں سوچا. وہ بھاگ کر کبرڈ میں گھس گئی اور بھاری جوڑے سمیت تصویر کے لٹکے ہوئے سوٹس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی اور دروازہ ہلکا سا بند کیا. تصویر جب باتھ روم سے نکلا تو کمرہ خالی تھا. وہ ایک لمحے کے لیے رکا. اس نے اپنی آنکھیں گھمائی. بیڈ خالی, ٹیرس خالی. وہ مسکرایا. ایک اہم کانہ حرکت. وہ سیدھا کبرڈ کی طرف بڑھا. اس نے ہینڈل گھمایا. وہ لاک نہیں تھا. اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا. سامنے کا منظر کسی کامیڈی فلم جیسا تھا. ایشل اپنے بھاری بھرکم شادی کے جوڑے میں کبرڈ کے اندر لٹکے اسویر کے سوٹس میں الجھی ہوئی آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہی تھی. اسویر نے اپنی ہنسی ضبط کی. تمہارے اس الماری کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے کیا مسز خانزادہ, یا اسے اپنا مائکہ سمجھ لی ہے؟
ایشل نے غصے سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر بھاری جوڑے میں وہ ہل بھی نہ سکی. دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگانا. اشوین اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا. وہ سیدھی اس کے سامنے آ کر گری. بس بہت ہو گیا ڈرامہ، آج تو مجھے سچ سچ بتاؤ گی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے. ایشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسئلہ؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تم ہو، تم ایک قاتل ہے اور ایک گنڈے ہو، ایک مافیا ڈان. میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا. اشویر جو اب تک مسکرا رہا تھا اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. اچھا تو یہ بات ہے. مافیا ڈان. اس نے آگے بڑھ کے کمرے کے مین دروازے کو لاک کر دیا. ایشل ڈر کر پیچھے ہٹی. دیکھو مجھے مارنا مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی. میں نے اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں بتایا. اشویر اس کی اس بات پر ہنس پڑا. مارنا؟ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ لیکن ہاں آج میں تمہیں ایک چیز ضرور دکھاؤں گا. وہ اپنی دیوار کی طرف بڑھا جہاں ایک بڑی سی پینٹنگ لگی تھی. اس نے پینٹنگ ہٹائی. پیچھے ایک ڈیجیٹل سیف تھا. ایشل کی سانسیں رک گئی. اب یہ پستول نکالے گا. اس نے سیف میں سے پاسورڈ ڈالا اور وہ کھل گیا مگر اندر پستول نہیں تھا. اندر ایک فائل اور شناختی کارڈ تھا. اس نے وہ دونوں چیزیں نکال کر بیڈ پر ایشل کے سامنے پھینک دی. یہ کیا ہے؟ ایشل نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ اٹھایا. اس پر تصویر کی تصویر تھی مگر نام کی جگہ لکھا تھا میجر اسویر خانزادہ اور نیچے منسٹری آف ڈیفنس اسپیشل انٹیلیجنس لکھا تھا. ایشل نے بے یقینی سے فائل کھولی. اس میں ان دھماکوں کی تفصیلات تھیں جو دراصل دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے جانے والے خفیہ آپریشن تھے. ایشل نے سر اٹھا کر تصویر کو دیکھا جو اب اس کے سامنے کھڑا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. تم نے اسے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے. تصویر نے اس کی بات کاٹی. میں خانزادہ انڈسٹریز کا سی ای او دنیا کے لیے ہوں لیکن میرا اصل کام اس ملک کی حفاظت کرنا ہے. میں ایک انڈر کور ایجنٹ ہوں. ایشل کا دماغ گھوم گیا تھا. تو وہ پستول؟ وہ میرا سروس ریوالور ہے. وہ دھماکے؟ وہ ٹیرر سیلز کے خلاف آپریشن تھے. اور جس دن تم الماری میں چھپی تھی میں ایک بہت بڑے حملے کو روکنے کی پلاننگ کر رہا تھا. ایشل کو یاد آیا کہ اس نے ملک کی سلامتی کا لفظ بھی سنا تھا لیکن زیادہ فوکس تو دھماکے پر تھا. وہ شرمندگی سے سرخ ہو گئی. اس نے اتنے دن اس شخص کو کیا کچھ نہیں سمجھا تھا. تو وہ جو تم نے آفس میں کہا تھا میری رات رنگین کرنے کا کیا لوگی؟ اشویر نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھا. وہ تو میں نے صرف تمہیں چھیڑنے کے لیے کہا تھا. چھوٹی جاسوس، دیکھنا چاہتا تھا تمہاری ہمت کتنی ہے لیکن تم نے تو سچ میں تھپڑ ہی مار دیا. ایشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ شادی، یہ زبردستی، یہ بدلہ؟ اشویر کا لہجہ نرم ہو گیا. وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا. جس سے تم نے وہ باتیں سنی تم نے میری نظروں میں آ چکی تھی. میرے دشمن تم تک پہنچ سکتے تھے. مجھے تمہیں اپنی حفاظت میں رکھنا تھا اور تم پر نظر بھی. اور تم پر نظر رکھنے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا کہ تمہیں اپنی بیوی بنا لوں. ایشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اور وہ جو کہا تھا کہ تھپڑ کی قیمت چکانی پڑے گی. سفیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اس کی آنکھوں میں اب وہ صدمہری نہیں بلکہ گہری تپش تھی. اس کی قیمت تم نے میری بیوی بن کر چکائی ہے اور اب ساری زندگی میرے ساتھ رہ کر چکاؤ گی. ایشل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر یہ خوشی کے تھے. وہ اس کے گلے لگ گئی. مجھے معاف کرتا ہوں، میں نے تمہیں کیا کیا سمجھا. اشویر نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا. اس نے آہستہ سے کہا مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے میرا بدلہ چاہیے. ایشل نے الجھن سے اسے دیکھا. اشویر نے اس کے کان میں سرگوشی کی. وہ تھپڑ تم نے میرے بائیں گال پر مارا تھا، بدلے میں مجھے یہاں ایک کس چاہیے. ایشل شرم سے سرخ ہو گئی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا. اشویر ہنس پڑا. اس نے ایشل کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کو دیکھا. پھر وہ آہستہ سے جھکا اور اس کے کانپتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے. یہ بوسہ نرم، پرجوش اور تمام غلط فہمیوں کا ازالہ تھا. اس نے ایشل کو اپنے باہوں میں اٹھایا. اس نے کمرے کی تیز روشنیاں بند کر دی. صرف مدھم لیمپ جلتا رہا. مجھے معافی نہیں چاہیے ایشل، مجھے بس تم چاہیے، آج اور ہمیشہ. اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی. ایشل نے خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا. اس رات اس مافیا ڈان کی باہوں میں وہ دنیا کی سب سے محفوظ عورت تھی. اگلی صبح جب ایشل کی آنکھ کھلی تو تصویر تیار ہو رہا تھا. وہ آج بھی بزنس سوٹ میں تھا. ایشل نے مسکرا کر اسے دیکھا. آج کہاں کا ارادہ ہے؟ بزنس میٹنگ یا ملک بچانے؟ تصویر نے مڑ کر اسے دیکھا اور آنکھ ماری. آج کا دن صرف میری بیوی کے نام ہے. نیچے ناشتے کی میز پر سب موجود تھے. انایا اور زامن بھی وہیں تھے. آج ان کی ہنی مون کی فلائٹ تھی. ایشل کے والدین بھی بہت خوش تھے. انایا نے ایشل کو دیکھ کر آنکھ ماری. آج اس کی کزن کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. ایشل نے تصویر کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا میرا شوہر 2 in 1 نکلا، بزنس ٹائکون بھی اور سیکرٹ ایجنٹ بھی. تصویر نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اور تمہیں ابھی میرے بہت سے روپ دیکھنے ہیں مسز خانزادہ. ایشل مسکرا دی. وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اس اکھڑ مغرور اور خفیہ ایجنٹ شوہر کے ساتھ کسی رولر کو اسٹریٹ رائڈ سے کم نہیں ہوگی اور وہ اس رائڈ کے لیے بالکل تیار تھی.